یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت رکھے تو وہ رحمت اللہ، اور جو نفرت رکھے وہ لعنت اللہ۔ سب کہو سبحان اللہ۔ تو یہ بات بنتی ہے نہیں بنتی؟ تو یہ رسول اللہ کی جماعت ہے جس پر حضور پاک علیہ السلام نے اتنی محنت فرمائی۔ اس طبقے کو قرآن کریم نے حزب اللہ کہا ہے۔ یہ سورت ہے سورت نمبر 58، سورت المجادلہ۔ مجادلہ کا معنی ہوتا ہے آپس میں بحث کرنا، لڑائی والی ترتیب پر بحث کرنا کہ ایسے ہو جائے جی، ایسے ہو جائے جی، نہیں ایسے ہو جائے۔ یہ کس کی لڑائی ہوئی تھی؟ یہ کس کی بحث ہوئی تھی؟ یہ کس نے آ کر شکوہ کیا تھا اور کس سے کیا تھا؟ یہ بھی تو سورت میں ہمیں پتہ چلے تو یہ موجود ہے۔ سورت نمبر 58 ہے، 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ یہ جھگڑا ہوا ہے ایک عورت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ عورت کون ہے؟ صحابیہ ہے، حضرت خولہ ہے۔ کوئی کافر بھی نہیں ہے، کوئی لڑائی کسی بغض کی بنیاد پہ بھی نہیں ہے، اپنے حق کے وصول کرنے کے لیے۔ لیکن لڑائی اس کی تھی کس سے؟ اپنے شوہر سے۔ وہ مسئلہ پوچھنے حضور پاک سے آئی تو وہ جواب نہ ملا جو وہ سوچ کر آئی تھی، جو اپنے ذہن میں جواب سجا کے آئی نا کہ یہ جواب ہوگا۔ بظاہر تو عورت مظلوم تھی اور مظلوم ہی تھی یقیناً، لیکن جواب اسے اس کی توقع کے مطابق نہیں ملا، جواب اس کی سوچ کے مطابق نہیں ملا، تو وہ تھوڑی سی جھگڑنے کے انداز میں بات کرنے لگی۔ نہ حضور پاک نے اس پر برا منایا، نہ اللہ نے برا منایا۔ اگر کوئی کہنے جھگڑے والی آئی تھی، کیوں نبی سے جھگڑا کیا؟ اسے کہو استاد شاگرد اور کلاس کی بات ہے، تو کون ہے بات کرنے والا؟ استاد شاگرد کا مسئلہ ہے، امتحان اللہ دے کر رضی اللہ کہہ رہا ہے تو تیسرے آؤٹ سائڈر کو اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مولانا پڑھا رہے ہیں، شاگرد پڑھ رہا ہے، راہ جاتے ہوئے کوئی بندہ کہا مولوی صاحب تو ہی میں کیوں کریں تھا بیٹھے بھی، تو وہیں اپنے آلو بیچ، تیرا کیا کام ہے اس میں انٹرفیئر کرنے کا؟ تو یہ اللہ کے نبی اور صحابی، استاد اور شاگرد کی بات ہے۔ اچھا، وہ حضرت خولہ اپنے خاوند حضرت اوس کے لیے ایک بات لائی۔ بات کیا تھی؟ ان کے خاوند نے ایک جملہ اپنے منہ سے نکالا، اسے کہتے ہیں زہار۔ پرانے زمانے میں زہار والا جملہ طلاق ہوتی تھی۔ وہ کیا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں بن گئی ہے، اس طرح کے کوئی جملے بولتے۔ زہار، انتی علیہ کظہر امی، علمی مسئلہ ہے، میں عوامی لہجے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو گویا بس وہ جان چھوٹ جاتی، ڈیورس ہو جاتی اور طلاق ہو جاتی۔ تو ان کے خاوند نے بھی غصے میں آ کر، صحابی ہیں وہ بھی، بیوی کوئی جملہ کہہ دیا۔ اب بیوی کتنے بچوں کی ماں، والد شہید ہو گیا، ماں فوت ہو گئی ہے، بھائی شہید ہو گئے ہیں، پیچھے واپس جائے تو میکے میں کس کے پاس جائے؟ پیچھے کوئی مجمع، کوئی بندے ہی نہیں ہے، فیملی بھی نہیں ہے، کوئی اس کا میکا بھی نہیں ہے، نہ بھائی کا گھر ہے، نہ ماں کا گھر ہے، نہ ابا ہے اس دھرتی پر، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہاں جائے؟ اور یہ اس زمانے کی طلاق شمار تھی۔ تو یہ تو ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یار اس کے ایمان کی عالم اور کیفیت کا اندازہ لگائیں، اس کے آنے کو بھی اللہ نے قرآن کی آیت میں بیان کیا، اس کی بات پوچھنے کو بھی اللہ نے قرآن کی آیت میں بیان کیا، اور اس کا کسی مسئلے پر تھوڑا سا جھگڑے والا انداز اختیار کرنے کو بھی اللہ نے قرآن کے لفظوں میں بیان کیا۔ بے شک وہ خاتون آئی ہے، یہ پہلی آیت اٹھائیں سورۃ المجادلہ کی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتقی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یہ پہلی آیت، فرمایا قد سمع اللہ، محبوب مصطفیٰ جب وہ آپ کے پاس آئی، اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ کیا سنا؟ قول التی، اس عورت کی بات، کس مسئلے میں؟ فی زوجہا، اپنے خاوند کے بارے میں۔ آپ نے جو جواب دیا، اس نے جو بات کی، وہ اللہ نے سن لی۔ پھر اس عورت نے کیا کیا؟ کہا آپ کے دربار سے تو ہٹی، پھر رابطہ اس نے مجھ سے کیا۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر شکایت کے طور پہ دعا کرنے لگی کہ میرے مولا میری جگہ کہاں ہے،
میں جاؤں تو جاؤں کہاں، میرے خاوند نے غصے میں یہ لفظ بول دیا، اللہ کو میرے لیے حال ہے۔ وہ جب آئی نا حضور کے دربار میں اور آ کر یہی بات بتائی کہ میرے شوہر نے یوں کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے شوہر سے فارغ۔ وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کوئی گنجائش، کچھ نرمی، کچھ شفقت، نہیں جا سکتی واپس، مجبوری ہے، کوئی حل دے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا حل دوں، ابھی تک تو یہی حکم ہے، اللہ نے اس بارے میں میرے اوپر کوئی نیا حکم نازل نہیں فرمایا۔ اب اس کو اس کی توقع کے مطابق جواب نہ ملا، یہ رونے لگی دربار الہی میں اور ہاتھ اٹھائے کہ مولا محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم تو آپ کے احکام کے پابند ہیں، آپ حکم دیتے ہیں، حضور ہمیں پڑھ کے سنا دیتے ہیں، آپ ہی حکم حضور پہ نازل فرما دیں۔ ایمان کی طاقت دیکھ یار، اس نے فرش پہ دعا مانگی ہے، رب نے عرش سے قرآن نازل کیا۔ یہ سورۃ المجادلہ نام رکھ دیا، لڑائی جھگڑا وہ جو بات تھی نا وہ طرز، یہ اسی بارے میں بات ہوئی۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب گنجائش نہ دی کہ حکم اترا نہیں ہے، اللہ نے بات فرمائی نہیں ہے، میں کیسے تجھے کہوں، میں تو وہی معاشرے کی ترتیب کے مطابق سنا رہا ہوں جو آج تک چل رہا ہے معاملہ۔ تو اس نے کہا اچھا میں اپنے اللہ سے بات کرتی ہوں۔ مصلی ڈالا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رب کریم نے نیا حکم نازل فرما دیا۔ اس طلاق کے حکم والی بات کو جاری نہیں فرمایا، فرمایا طلاق اور ہے، زہار اور ہے۔ یہ زہار تھا نا تو میرے لیے ماں ہے، ماں کہنے پہ بیوی ماں نہیں بنتی، بہن کہنے پہ بیوی بہن نہیں بنتی، کہ تم یہ جملہ کہہ کر بیوی کو فارغ کر دو، یوں نہیں ہے۔ تو رب کریم نے حکم فرمایا واللہ یسمع تحاورکما، آپ کی بات کو جو آپس میں ہو رہی تھی نا اللہ رب العزت سن رہے تھے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ ہر چیز کو سننے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ کا سننا اور دیکھنا کیسے ہے، علماء اس کی مثال دیتے ہیں، اس چٹیل میدان بن جائے نا دنیا، کتنی لاکھوں زبانیں اس میں بولی جاتی ہیں، ہر بندہ اپنی مادری زبان میں اللہ سے بات کرے، یہ نہیں ہے کہ ہک دی سن گے نا تے دوجی دی سننے میں، اللہ سب کی برابر سن رہے ہیں۔ اور اللہ کا دیکھنا کیسے ہے، ہوا یرا نملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی چونٹی ہوئی چلتے بھی اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے رب کا دیکھنا، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز۔ یہ 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس کے تحت تفسیر روح المعانی میں امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی طاقت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں۔ کہتے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام گزر رہے تھے، رب کریم نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے فرمایا کہ موسیٰ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے یہ پہاڑ پر ماریں۔ انہوں نے مارا تو ایک چھوٹا پتھر نکلا، کہا اس پتھر پہ ماریں، اس پہ مارا تو پتھر 2 ٹکڑے ہوا، اندر سے ایک کیڑا نکلا جس کی خوراک بھی موجود تھی۔ اور وقت کا نبی تو حشرات الارض اور جانوروں کی زبانیں جانتا ہے، جیسے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے نا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہرنی نے بات کی، اونٹ نے بات کی، آپ علیہ السلام کے ساتھ خمری اور کبوتری نے بات کی، حضور پاک ان کی زبان سمجھ، گوہ نے بات کی اللہ کے رسول سے، یا ضب من انا، حدیث میں ہے نا کہ اس نے وہ مری ہوئی گوہ رکھی، طبرانی میں ہے، حضرت عمر کی روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام کہنے لگا یہ گوہ آپ کی ختم نبوت کی گواہی دیتی ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا یا ضب، اوے گوہ، وہ دیکھنے لگا بھئی مری ہوئی گوہ سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ امام طبرانی کہتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا فَيَجِيبُهُ بِلُغَةٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اس گوہ نے واضح عربی زبان میں جواب دینا شروع کر دیا، کہ لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین، کہ اللہ کے رسول میں حاضر، میری خوش قسمت مجھے آپ نے بلایا، میری خوش قسمتی فرمائیے۔ آنکھیں پھٹی رہ گئی بنی فزارہ کے اس شخص کی، کیا ہوا؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من آنا، بتا اسے اللہ کے حکم سے کہ میں کون ہوں۔ اس گوہ نے 4 الفاظ میں قصہ پورا کر کے رکھا، کہ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقت وقد خاب من کذبک، آپ اللہ کے رسول ہیں،
آخری نبی آپ کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. کامیاب کوئی ہونا چاہتا ہے آپ کی تابعداری میں ہو جائے، اور کوئی ناکام رہنا چاہتا ہے وہ آپ سے غداری کر لے. جانور تو نبی کے ساتھ بولتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈنڈا مارا تو وہ جو کیڑا نکلا وہ کچھ کہہ رہا تھا اپنی ٹمٹماتی ہوئی زبان سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کر کان مبارک کے ساتھ لگایا. کیا کہہ رہا؟ تو وہ کیڑا 5 جملے کہہ رہا. امام آلوسی نے تفسیر رول معانی 12ویں پارے کی پہلی آیت کی شرح میں لکھا 5 جملے کہہ رہے. سبحان من یرانی یعرف مکانی یسمع کلامی یرزقنی ولا ینسانی. سبحان من یرانی، میرا اللہ تو ہر شرک سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، جو مجھے ادھر بھی دیکھ رہا ہے. یعرف مکانی، میری جگہ سے واقف ہے. یسمع کلامی، میری دعا کو سنتا ہے، مانتا ہے، قبول کرتا ہے. یرزقنی، مجھے ادھر میرے مطابق رزق دے رہا ہے. ولا ینسانی، کبھی میرے کھانے کے وقت میں مجھے بھولا نہیں ہے. میری بات کا مطلب تھا کہ اللہ دیکھتا کیسے ہے. ان اللہ سمیع بصیر پر میں نے بات چلائی تھی. اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا. تو اللہ تو اس کی بھی سنتا ہے جو پہاڑ کے اندر پتھر، پتھر کے اندر کیڑا ہے. اور یہ تو پیغمبر کی صحابیہ تھی، یہ تو رسول اللہ کی شاگرد تھی، یہ تو اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والی اس دھرتی کے افضل طبقے کی ایک فرد تھی. اس کی اللہ تعالیٰ کیسے نہیں سنے گا؟ اس نے مصلی بچھایا اور دعا مانگی. رسالت مآب علیہ السلام نے واپس اس عورت کو بلوایا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم. فرمایا اس طرح کسی نے کر لیا نا، حرکت تو بہت بری ہے، کام تو بہت غلط ہے، یہ بالکل ڈینجرس سچویشن بنے گی کہ اس نے ماں کہہ دیا. نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن ماں بنتی نہیں ہے. ماں ہن امہاتہم، یہ نہ سمجھو ماں کہنے سے ماں بن جائے گی، نہیں، منہ بولی ماں بھی نہیں بنتی، وہ تو تیری بیوی ہے. لیکن اچھا ماں کون ہے؟ ان امہاتہم الا اللہ ولدناہم، ماں تو وہ ہے جن کے پیٹ سے پیدا ہوئے. بیوی کیسے ماں بن گئی؟ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا. بول بہت غلط ہے اور جھوٹا ہے، بات بہت خراب ہے اور غلط ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس سے ماں نہیں بنتی. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، معافی مانگو تو اللہ معاف کرنے والا بھی ہے اور رحمت کرنے والا بھی ہے. اچھا حل نکل آیا؟ جی نکل آیا. کیا؟ پھر رب کریم نے حل دیا. فرمایا اس کے 3 حل ہیں. یہ رکوع تک جا رہا ہے، میں آپ کے سامنے ترجمے کی بنیاد پہ رکھتا ہوں. نمبر 1 کہا 60 غلام آزاد کرنے پر. ایک پہلے پہ حل دیا کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ 1 غلام آزاد کرنا پڑے گا. نہیں تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے، نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. یہ زہار ہے. اس کے بعد آپ کی بیوی بیوی ہے. یا غلام آزاد کرو یا 60 روزے رکھو مسلسل، من قبل یا تماسا، گھر والی کے پاس جانے سے پہلے پہلے، یا 60 بندوں کو کھانا کھلاؤ 2 وقت کا، 1 مسکین کو. 60 مسکین ہونے چاہیے. یہ کفارہ ہے، یہ حل ہے، یہ سلوشن ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم اتارا. حضور پاک علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا. وہ خاتون دوبارہ اپنے گھر گئی. خاوند بھی اب پچھتا رہا تھا نا، یار کیا کہہ بیٹھا، غصے میں کہہ بیٹھا، لیکن غلطی ہو گئی. اب کوئی صورت نکلے تو صورت نکلی، بیوی بیوی رہی، خاوند خاوند رہا. میری بات کا مطلب یہ وہ صورت ہے جس صورت کا نام مجادلہ ہے. یہ ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، اس پر کچھ تکلیف آئی، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے قانون عطا فرما دیا. تو میرے دوستو تا قیامت اس عورت کو رتبہ بھی پتہ چل گیا، اور آپ کو اور مجھے ایک سبق میں مل گیا کہ جب مشکل آئے تو پکارو کس کو؟ کس کو؟ اللہ ہی. ٹھیک ہے، صرف اللہ کو پکارے. رب کریم آپ کو آپ کی مانگ عطا فرمائے گا.